أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 110 سے لے کر کے آیت نمبر 113 تک تلاوت کی ہے. سامعین کرام، اس سے پہلے کل کے درس میں جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ ان آیات کا جو پس منظر ہے، جو اس کا شان نزول ہے کہ ایک انصاری آدمی ایک دوسرے انصاری آدمی کے گھر سے چوری کر لیا تھا، اور اس کے چوری کے پول کے کھولنے کی وجہ سے یہ ساری آیات نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ چور یہ ہے اور یہ الزام ایک یہودی کے اوپر لگا رہا ہے. اب جو اگلی آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے ریلیٹڈ باتیں بتلائی ہیں، جو ہمارے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے بڑی اہم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو آدمی کوئی برا عمل کر بیٹھے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ ایک آدمی نے چوری کی، جیسا کہ کل بتلایا تھا، اور اس نے سامان جا کر کے یہودی کے ہاں بطور امانت رکھوا دیا. اب جب چوری کا پول کھلا اور جب تلاش اور جستجو شروع ہوئی، کھوج بین شروع ہوئی، تو جو چور تھا، چور نے بھی اور چور کے خاندان والوں نے بھی وہ پورا کا پورا الزام یہودی پر ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ اس چور کے سپورٹ میں جو اس کے گھر والے کھڑے ہو گئے، اس کی دو صورت ہو سکتی ہے. پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چور نے جو چوری کی اس کے بارے میں گھر والے جانتے نہیں تھے، گھر والوں کے سامنے اس نے کہا کہ ہم نے چوری نہیں کیا ہے، اس لیے اس کے گھر کے لوگ یا اس کے خاندان کے لوگ اس کے سپورٹ میں ہو گئے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ چور نے چوری کیا اور چور کی چوری کی خبر اس کے خاندان والوں کو ہے، اس کے باوجود اپنے خاندان والوں کے سپورٹ میں وہ اس کا سپورٹ کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اگر کوئی برا کام کر بیٹھے، اور برا کام کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے غلطی سے برا کام ہوا، یعنی اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چور کام سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان رہے تھے وہ لوگ کہ ہمارا جو بھائی ہے، ہمارے جو خاندان کا آدمی ہے، اس نے چوری کیا، اور جانتے بوجھتے وہ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چاہے غلطی سے گناہ ہو جائے یا جان بوجھ کر کے گناہ ہو جائے، اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اپنے گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی آدمی ہو، اس سے کسی بھی طرح کا گناہ ہو، اگر وہ اپنے گناہ کو چھوڑے اور گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جھک جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اگر کوئی آدمی برا کام کرتا ہے تو اس برائی کا وبال اسی کے اوپر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جاننے والا اور حکمت والا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جو آدمی کرے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ اس گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہے. اس کے بعد آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو آدمی
غلطی یا گناہ کا کام خود کر لے، جو آدمی غلطی یا گناہ کا کام خود کر لے اور اس غلطی اور گناہ کو کسی بے قصور کے سر پہ لگا کر کے اس کے اوپر الزام مر دے، اس کو مجرم بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقد احتمل بہتانا، تو وہ بہتان اور گناہ کا بوجھ اپنے اوپر ڈال رہا ہے۔ یعنی اس کی غلطی کیا ہے کہ اس نے خود گناہ کیا ہے، ایک خود گناہ کیا، اس کی ایک غلطی یہ ہے، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ کا الزام وہ دوسرے کے سر پر ڈال کر کے ایک بے قصور کو مجرم بنا رہا ہے، لہذا اس کے گناہ کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہتان سے تعبیر کیا ہے کہ جس بہتان کا بوجھ اس کے سر پر لگا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا پورا انتظام کر لیا تھا، لیکن وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بہکا رہے تھے، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، حکمت نازل کی ہے، اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا، لہٰذا وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ ایک انصاری مسلمان نے چوری کیا، جو مسلمان تھا بظاہر، اس نے چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد اس نے اس چوری کے مال کو امانت کے طور پر ایک یہودی کے ہاں رکھوا دیا، اور رکھوانے کے بعد جب چوری کا پول کھلا تو اس نے اپنی چوری اور اپنے جرم سے انکار کرتے ہوئے اس کا الزام یہودی کے سر پر ڈال دیا۔ اب یہودی جو اس کے اوپر غلط الزام لگ رہا ہے، اگر یہ چیز ہو جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے، اگر ایک بے قصور مجرم ہو جاتا اور ایک قصوروار بچ جاتا تو یہ بہت بڑی بات تھی، اسلام کی ساکھ، مسلمانوں کی ساکھ بالکل مٹی میں مل جاتی۔ لوگ کہتے کہ دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں کہ خود ان کا رسول غلط فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چوری کا پول کھول کر کے اور جگہ جگہ پر آپ کو ہر چیز سے تنبیہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا فضل آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ اگر فیصلہ کر بھی دیتے تو آپ مجرم نہیں ہوتے تھے، گناہ گار تو وہ لوگ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل آپ کے اوپر کیا اور صحیح بات آپ کے سامنے اپنے وحی کے ذریعے سے پیش کر دیا۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین احکام کی صورت میں ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے وقت پر وہ تمام باتیں آئیں گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔